ہمارے نوجوان کتنی زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں؟ آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں چاہتے ہیں اتنے ہلکے کی سیاست ہو، شہر کی ہو، ملک کی ہو، کسی بھی طرز میں اگر عوام کی خدمت کا ان کو موقع ملتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کراچی کی یوتھ، پاکستان کی یوتھ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ 26 نومبر 2024 اور 26 نومبر 2025 میں کیا فرق ہے؟ 2024 کا جو 26 نومبر تھا پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ 25 کا نومبر جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، جو وہ جتھا تھا، سیاسی جتھا، ان کو میں سمجھتا ہوں شکست بھی ہوئی ہے۔ ملک کی بقا کی، ملک کی سلامتی کی بات آئے گی تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جس طرح وہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، اب نوجوان جانتے ہیں کہ ان کی سمت کیا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان نے صرف مخالفوں کو ہی شکست نہیں دی بلکہ جو یہ پراکسیز تھی جن نے اربوں ڈالر خرچ کیے پاکستان میں اس بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس جتھے کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کے اربوں ڈالر حافظ صاحب نے ویسٹ کیے ہیں۔ اس نومبر سے لے کے آج کے نومبر میں یوتھ کے علاوہ یوتھ بھی باشمول یوتھ تمام پاکستانی ہم ایک صف میں کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہاں کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں محمد علی سنگرو۔ ہم بات کریں گے 26 نومبر 2024 کے دن، اس کی اہمیت، 26 نومبر 2024 کو کیا سیاست کی گئی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہنگامہ ہوا، بالخصوص جس طرح سے عوام کو، معصوم لوگوں کو اور نوجوانوں کو استعمال کیا گیا، جن سیاسی فیکٹرز اور ایلیمنٹس کی جانب سے یہ کیا گیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ بالخصوص یہ جو جین زی ہے یہ کتنی زیادہ سمجھدار ہے، کتنا زیادہ سیاسی امور کو سمجھتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک نوجوان سیاستدان اور سوشل ایکٹیوسٹ بیرسٹر مجتبیٰ سمسم موجود ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر مجتبیٰ سمسم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی اپنی نوجوانی میں سیاست میں قدم رکھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان کتنی زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، تھینک یو فار ہوسٹنگ می ٹوڈے۔ دیکھیں، نوجوانوں کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں کافی انٹرسٹ لیتے ہیں سیاسی ایکٹیویٹیز میں، سیاسی چیزوں میں، اور چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول ہو، کوئی پارٹ ادا کریں، چاہے اپنے حلقے کی سیاست ہو، شہر کی ہو، ملک کی ہو، کسی بھی طرز میں اگر عوام کی خدمت کا ان کو موقع ملتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کراچی کی یوتھ، پاکستان کی یوتھ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ تو اس میں یہ جو 26 نومبر پچھلے سال، یعنی آج پورا ایک سال گزر چکا، 26 نومبر 2024 اور 26 نومبر 2025 میں کیا فرق ہے؟ علی بھائی دیکھیں، 26 نومبر 2024 اور 2025 میں یہی فرق کہوں گا کہ 2024 کا جو 26 نومبر تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی پارٹی کے جتھے نے، کیونکہ دیکھیں سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے اور یہ ہیلدی بھی ہوتا ہے ملک کے لیے، لیکن جب یہ جتھے کی صورت میں کنورٹ ہوتی ہیں اور اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی جو املاک ملک کے اس پہ اگر حملہ آور ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو ہمارے دشمن کرتے ہیں، جو ہمارے دشمن جو ملک ہیں، ممالک ہیں، یہ ان کے کام ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ملک پہ حملہ آور ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے املاک پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو یہ تو دشمنوں کا کام ہے نا، یہ تو دشمنوں کی فوج کرتے ہیں، ہمارے جو مخالف ہیں، جو ہمارے حریف ہیں۔ لیکن یہی کام اگر ملک کے اندر سے ہو، اگر اسلام آباد میں ہو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں اس کو کیا تصور کروں، یا دیکھنے والا کیا سوچے گا، یا آپ کا اور میرا بھی چھوڑ دیں، جو باہر بیٹھ کے جو لوگ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ ایک ہمارا ملک ہے اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے، ایک رجحان ہے، ایک عزت ہے، تو پوری دنیا کی میڈیا اس کو دیکھتی ہے، تو ان نے کیا سوچا ہوگا کہ کیا ہمارے ہی لوگ، کیا ہمارے ہی نوجوان ہمارے ہی ملک پہ حملہ آور ہو گئے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ایک جتھے کو موو کرا گیا اور لوگوں کو اس میں گمراہ کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں 24 کا نومبر اور جو 25 کا نومبر جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور جو وہ جتھا تھا، سیاسی جتھا، ان کو میں سمجھتا ہوں شکست بھی ہوئی ہے، اور ایک ان کو میسج بھی گیا ہے کہ جہاں ملک کی بات آئے گی، ملک کی بقا کی، ملک کی سلامتی کی بات آئے گی تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میسج فرام دا یوتھ ایز ویل، کہ اب یوتھ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جس طرح سے ان کے معصوم ذہنوں کو متنفر کیا گیا، جو ریڈیکلائزیشن کی گئی ان کے ساتھ، اور ان کے ذہنوں میں وہ نفرت انجیکٹ کی گئی اس تمام عرصے میں، تو میرا خیال ہے کہ 26 نومبر 2025 میں اب
پاکستان کے نوجوان جانتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہو چکا ہے اور جس سمت میں وہ جا رہے ہیں، یعنی بالخصوص اگر بات کی جائے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، جس طرح وہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اب نوجوان جانتے ہیں کہ ان کی سمت کیا ہے۔ علی بھائی دیکھیں، میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان نے صرف مخالفوں کو ہی شکست نہیں دی، بلکہ جو یہ پراکسیز تھی جن نے اربوں ڈالر خرچ کیے پاکستان میں اس بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس جتھے کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کے اربوں ڈالر حافظ صاحب نے ویسٹ کیے ہیں۔ حافظ صاحب کی ہم نے کارکردگی دیکھی، جس طرح ہمارے مخالفوں کو ان نے منہ توڑ جواب دیا، منہ توڑ شکست دی۔ آپ نے دیکھا امریکن پریزیڈنٹ نے 60 بار آ کے ڈفرینٹ فورمز پہ کہا کہ پاکستان جو ہمارا مخالف ہے انڈیا، ان کے 6 جہاز گرے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جیت تھی، اور صرف یہی جیت نہیں تھی، جو اربوں ڈالر کی جو پراکسیز کو شکست دی نا، جو اس وقت کا نوجوان جو جتھے میں شامل ہوا تھا، کیونکہ گمراہی تھی۔ اب ظاہر ہے آپ فنڈنگ کرتے رہیں گے، ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ اربوں روپے لگائیں، ہمارے جو مخالف ہیں یوتھ کو آپ انگیج کریں، ان کے ذہنوں کو اس طرح کا بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے اربوں ڈالر بھی ویسٹ کیے گئے حافظ صاحب کی قیادت میں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس نومبر سے لے کے آج کے نومبر میں یوتھ کے علاوہ یوتھ بھی باشمول یوتھ تمام پاکستانی ہم ایک صف میں کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا دیجیے گا، آج جب ہم بات کر رہے ہیں 26 نومبر 2025 میں، آج بھی کچھ اس طرح کے واقعات کراچی سے رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر وکلاء نے پہلے تو احتجاج کی کال دی، لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ سی ایم سندھ کے ہاؤس کے اندر وہ داخل ہو چکے ہیں۔ تو سی ایم ہاؤس میں داخل ہونا، احتجاج کرنا، اگین ایک ایسے پوائنٹ یا ٹاپک کو موضوع بنانا جو آلریڈی کنٹروورشل تھا نہیں لیکن بنا دیا گیا۔ تو یہ جو کارونجر والا معاملہ ہے، آپ اس کارونجر والے تمام معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں، احتجاج پہلے میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے، ہر سیاسی جماعت کا بھی حق ہے، چاہے وکلا ہو، چاہے سیاسی پارٹیاں ہوں۔ آپ خود بیرسٹر بھی ہیں، وکیل ہیں، قانون دان ہیں، تو یہ بتا دیں کہ آپ ہی کے قبیلے کی جانب سے اگر احتجاج، میں آپ کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ کوئی بھی احتجاج کرے اس کا حق وہ ضرور رکھتا ہے، لیکن اگر صرف اپنا موقف پہنچائے تو وہ زیادہ بہتر ہو، بجائے اس کے کہ وہی آپ والی بات کے حکومتی املاک کو نقصان پہنچانا، عوام کی املاک کو نقصان پہنچانا، گاڑیوں کو یا سڑکوں کو بند کر دینا، یہ تو ڈائریکٹلی آپ جو زندگی ہے اس کو مفلوج کرنے کے مترادف ہے۔ نہیں، بالکل، دیکھیں میں اپنی وہی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ احتجاج جو ہے وہ قانون، اس کی پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ دائرہ کار ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا۔ سی ایم ہاؤس ظاہر ایک ریڈ زون ایریا ہے، وہاں کے اپنے پروٹوکولز ہیں، سیکیورٹی ہے وہاں کی، جو بھی معاملات ہیں وکیلوں کی، جو بھی کنسرنز ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ قانون ساز اسمبلیاں بھی موجود ہیں، فورمز بھی موجود ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بھی ریزرویشن ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک وکیل ہوں، تو میں وکیلوں کی بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، اور میں احتجاج کے بھی حق میں ہوں۔ اگر کوئی کنسرن ہے کسی کو، تو آئین پاکستان اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ریزرویشنز شو کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات، لیکن ایک اور 9 مئی کی صورت میں، جس طرح 9 مئی میں وہ امپورٹنٹ اور حساس جگہوں میں داخل ہو گئے تھے، تو کیا سی ایم ہاؤس میں داخل ہونا، پھر وہاں پہ سیکیورٹی عملے کے ساتھ مار پیٹ کرنا، یہ دیکھیں کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ دیکھیں 9 مئی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جناح ہاؤس پہ جو حملہ ہوا، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے پاکستان پہ حملہ تھا۔ جناح ہاؤس کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی را کا تو دفتر نہیں تھا، یا موساد کا تو دفتر نہیں تھا، وہ ہماری موجود سیکیورٹی اداروں کا دفتر تھا، اور سیکیورٹی اداروں پہ حملہ دشمن ممالک کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی عوام، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اس حملے میں ملوث نہیں ہے۔ یہ ضرور، اگر کوئی پاکستان کے اگر اس طرح کے کوئی جگہ پہ حملہ ہوا ہے تو یہ یقیناً ہمارے دشمن ہی ہیں جن نے حملہ کیا تھا۔ تو اس حملے کی بھی ہم نے اس وقت بھی مذمت کی، آج بھی 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن 9 مئی والے اور ہم 10 مئی والے ہیں۔ جس طرح ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا 9 مئی کی رات اور 10 مئی کی صبح کو، تو یہی فرق ہے 9 مئی اور 10 مئی والوں میں، اور یہی یہ 9 مئی والے اور یہ 26 نومبر والا ایک ہی جھتا ہے، اور ان کو جس طرح 10 مئی کو منہ توڑ جواب دیا، ہر بار ان کو اسی طرح جواب دیا جائے گا۔ ہر دن کو ہم 10 مئی بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ توڑ پھوڑ کرنا، نقصان کرنا، یہ قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ریزرویشنز ہیں تو پارلیمنٹ بھی موجود ہے، قانونی ادارے بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں۔ آپ اپنا مقدمہ لے کے جائیں عدالت میں، اگر عدالت میں سنوائی نہیں، آپ اپنا مقدمہ لے کے جائیں یہاں کی پارلیمنٹ میں،
पार्लियामेंट इज सुप्रीम, अगर कोई रिजर्वेशन है यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे हैं, वहाँ पे जाके अपना कंसर्न शो करें और कानून साज असेंबलियों में आवाज़ उठाएं। मैं समझता हूँ तोड़ फोड़ करने से, इस तरह की सियासत करने से पहले भी मुल्क को नुकसान हुआ, पहले भी हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुँचा, और अगर ये फ्यूचर में भी इसी तरह होता रहा तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा और किसी का नहीं। मेरा ख्याल है फ्यूचर में अब इसलिए भी नहीं होगा बिकॉज वो एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू वाली, जिसमें नौजवानों को भी एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि उनकी समत क्या है और क्या होनी चाहिए। आप चूंकि खुद यूथ हैं, नौजवान हैं, दोस्तों के साथ बैठते होंगे और मुख्तलिफ हल्का अहबाब के साथ आपका इंटरेक्शन होता होगा, तो क्या तासुरात हैं नौजवानों के? पाकिस्तानी नौजवान अब कमिटेड है, ही और शी नोज कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, नौजवानों को मैं आपको यही कहूँगा कि नौजवानों को काफ़ी हद तक गुमराह किया गया। इसमें इंटरनेशनल प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया गया, जो डिजिटल दहशत गर्दी हम जिसको कहते हैं, डिजिटल दहशत गर्द जो होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, और ये एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, ये एक प्लान के तहत किया गया और उसमें बड़ा टाइम और बड़ा पैसा लगाया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 26 नवंबर हम बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल तब्दील है, नौजवान अपने मुल्क के साथ खड़ा है, और मैं समझता हूँ किसी भी किस्म के जत्थे को वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब चाहे आप कितना भी कन्विंस कर लें नौजवान को, कितना भी आप कह दें कि हम बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं और हम पाकिस्तान के खैर को है, अब नौजवान समझ गया है कि ये तोड़ फोड़ या अमलाक को नुकसान पहुँचाना और अपनी सिक्योरिटी इदारों पर हमला आवर होना कोई भी मुहिब्बे वतनी नहीं है। और मैं समझता हूँ नौजवान बशमूल मेरे एक ही सिफ्ट में खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और अगर कभी भी हमारे सिक्योरिटी इदारों को अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम डिजिटली भी हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के तैयार हैं और फिज़िकली भी प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कोई मैसेज यूथ के लिए, स्पेशली जेन जी के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी राह का तयन करना चाहिए? मैसेज मेरा जेन जी के लिए, स्पेशली यूथ के लिए यही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यही मुल्क के फ्यूचर है। और कोई बिलखसूस आपकी तरह सियासत में कदम रखना चाहे तो? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि नौजवान ही इस मुल्क का फ्यूचर है, नौजवानों ने ही इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो मैं इनको यही मैसेज दूंगा कि कोई भी अगर आपको मुल्क दुश्मन कोई भी अनासिर, कोई भी कार्रवाई नज़र आए, उसको सपोर्ट ना करें, और जिन भी दायरे कार में रहते हुए, चाहे अपने टाउन, चाहे अपने हल्के, चाहे अपने शहर, चाहे अपने सूबे, चाहे अपने मुल्क में, जहाँ जहाँ आपको आवाम की खिदमत का मौका मिले, आवाम की खिदमत करें, आवाम के इस खिदमत के मौके को अवेल करें, क्योंकि जब ये नौजवान तरक्की की राह पे गामज़न होंगे तो इंशाल्लाह ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। ये नौजवानों ने ही लेके चलना है। और मैं समझता हूँ कि जब ये इस लाइन पे आ जाएंगे कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, बेसिकली हमने मुल्क के साथ वफा करनी है, मैं समझता हूँ ये थिंकिंग अगर नौजवान लेके चलें और जो ये डिजिटल जो प्रॉक्सीज़ हैं इनकी बातों में ना आए, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मुश्तबा समसम हमारे साथ मौजूद थे, तज्ज़िया और तबसरा कर रहे थे 26 नवंबर 2025 से पहले 26 नवंबर 2024 और आज के दिन में क्या फ़र्क है उस पर, और किस तरह से इस एहतजाज के हक़ को मिसयूज़ किया जा रहा है, और ना सिर्फ हुकूमती और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, बल्कि उस हक़ का गलत इस्तेमाल करते हुए भी एक गलत नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जबकि नौजवान अब जानते हैं, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने फरमाया, नौजवान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी राह, उनकी समत क्या है, जिस जानिब ना सिर्फ अब मुल्क की आला क़यादत ने बता दिया है कैटेगोरिकली, बल्कि मैं भी आपसे ये गुजारिश करूँगा कि किसी भी फील्ड में, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आपका ताल्लुक मेडिसिन की दुनिया से है, आप AI या कंप्यूटर साइंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप कोई आर्टिस्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड में अपना नाम, अपना लोहा मनवाएं, ताकि अल्टीमेटली इस मुल्क को फ़ायदा हो और मुल्क का नाम पूरी दुनिया के इस नक्शे पर रोशन हो सके। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस तरह नौजवान कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।